انہی دنوں کے اندر سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جھوٹی کتاب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھی ہے، تو پھر ایک آیت لا کر دکھائیں۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صاحب نے ان کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو، اگر تم اس مقدس کتاب کے اندر ذرہ بھر بھی شک کرتے ہو، رتی برابر شک کرتے ہو، اس قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ کہ کبھی کسی ملک کے اندر حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، کبھی کس ملک میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے، کبھی فلاں ملک کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی تو ہالینڈ میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، کبھی تو سننے کو ملتا ہے کہ ناروے کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو جلایا گیا، کبھی تو سننے کو ملتا ہے کہ فرانس کے اندر حضور علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، کبھی تو سننے کو ملتا ہے کہ انڈیا کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی توہین کی گئی۔ لیکن جو اب سننے کو ملا ہے انہی حالیہ دنوں کے اندر، کچھ دن کی بات ہے، انہی دنوں کے اندر سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا۔ معاذ اللہ، سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، سب کے سامنے پولیس کی موجودگی کے اندر اجازت لے کر قرآن کریم کو جلایا گیا اور قرآن کریم کو شہید کیا گیا۔ ان لوگوں نے، کفار نے مسلمانوں کی جو غیرت کو جھنجھوڑا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے مجروح کیا ہے قرآن کریم کی بے ادبی کر کے، قرآن کریم کو جلا کر۔ یقیناً پہلے انہوں نے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی، پہلے قرآن کو ناروے کے اندر معاذ اللہ جلایا گیا، لیکن جب ہمارے اسلامی ممالک کے بادشاہوں کی طرف سے ان کفار کو جب کرارا جواب نہیں دیا گیا، اس وجہ سے تو جارے ہو گئے، اس وجہ سے ان کی ہمت ہوئی۔ اگر پہلے ان کے خلاف ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہوتا، پہلے دن سے ان کے خلاف ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہوتا، تو آج ان کو پتہ چل گیا ہوتا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن کی عظمت کتنی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور اسلام کا جذبہ کتنا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی مقدس کتاب قرآن پاک کی عزت و احترام کتنا ہے، ان کو معلوم ہوتا، پھر یہ جسارت نہ کرتے قرآن کریم کو جلانے کی۔ اسی وجہ سے جب ان کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا تو اب ہر چند دن بعد قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کفار ہیں، یہ کفار قرآن کریم کی بے حرمتی کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 1400 سال پہلے قرآن نے ان کو چیلنج کیا، 1400 سال پہلے خود مالک علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو تو قرآن کے مقابلے کوئی کتاب لے کر آؤ، قرآن کی طرح کتاب لے کر آؤ۔ لیکن یہ کتاب نہ لا سکے، لیکن یہ فقط اور فقط قرآن کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا مقابلہ تو کفار کر ہی نہیں سکتے، چاہے پوری زندگی کی ایک تل کیوں نہ لگا لے، پوری زندگی لگا لے اس بات پر کہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے مالک علیہ السلام نے ان کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو، اگر تم اس مقدس کتاب کو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے کتاب یہ خود سے بنائی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 کے اندر مالک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تم کو قرآن کے اندر ذرہ بھر بھی شک ہے، اگر تم اس مقدس کتاب کے اندر ذرہ بھر بھی شک کرتے ہو، رتی برابر شک کرتے ہو، تو اس قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی صورت جیسی، قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اگر تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو، اس مقدس کتاب کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو ایک صورت لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ پھر قرآن نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر انہوں نے نہ کیا، پھر قرآن نے آگے بھی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی ایک صورت لا بھی نہیں سکتے، قرآن نے خود بیان فرما دیا۔ تو اسی وجہ سے اگر یہ قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں تو قرآن کی بے حرمتی کیا کرنا، تو پھر قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لا کر دکھا دیں، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لا کر دکھا دیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم قیامت تک یہ قرآن کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اور سورۃ الطور آیت نمبر 33 کے اندر مالک علیہ السلام نے ان کو پھر چیلنج فرمایا
فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ سمجھتے ہیں کفار کہ محمد نے قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ اگر کفار یہ سمجھتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فرمایا کہ اگر یہ قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد نے خود بنایا ہے تو قرآن جیسی ایک بات تو لے کر آئیں، پھر دیکھیں گے کہ یہ قرآن کس نے بنایا ہے۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، قرآن نے ان کو چیلنج کیا ہے، مالک نے ان کو چیلنج کیا ہے، لیکن کسی بھی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں ایک آیت لا کر دکھا دیں، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم مقدس کتاب سچی ہے اور یہ کفار جھوٹے ہیں۔ فقط یہی نہیں، مالک نے پھر چیلنج فرمایا ان کو، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ مالک نے ان کفار کو چیلنج کیا، اگر یہ کفار اگر پوری دنیا کے جن و انس سے اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا اگر پوری کائنات کے جن و انسان ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جھوٹی کتاب ہے، محمد نے خود بنائی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھی ہے، تو پھر ایک آیت لا کر دکھائیں۔ لیکن ان کفار کی ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کے مطابق ایک آیت لا کر دکھا سکیں، لیکن نہیں لا سکے۔ اور مالک الامر نے قرآن کریم کے اندر پھر ان کو چیلنج فرمایا۔ مالک الامر سورۃ ہود آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کفار کو چیلنج فرماتا ہے، فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ اگر یہ کفار یہ سمجھتے ہیں فاتوا بعشر سور مثلی، تو قرآن کی 10 صورتوں میں سے قرآن کی طرح کوئی 10 صورتیں لے کر آ کے دکھا سکے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا ہے، تو پھر 10 صورتیں لے کر دکھائیں، کیسے بنا سکتے ہیں یہ قرآن جیسی کتاب؟ فرمایا کہ اگر وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار بلانا چاہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی مددگار بلانا چاہیں اللہ کے علاوہ، اگر وہ سچے ہیں تو پوری کائنات کے اندر جتنے مددگار بلانا چاہیں بلا کے دکھائیں، اور قرآن جیسی کوئی ایک آیت لا کر دکھائیں، پھر دیکھیں گے یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے یا ان کا جو گمان ہے کہ محمد نے قرآن کریم کو خود بنایا ہے۔ لیکن کفار 1400 سال گزر چکے ہیں، کفار مقدس کتاب قرآن جیسی کوئی ایک آیت نہیں لا کر دکھائی۔ کیوں؟ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، سچی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں۔ مالک الامر نے پھر ان کو چیلنج فرمایا، سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، فرمایا کیا یہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس کتاب قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ اگر کفار یہ گمان کرتے ہیں، قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا تو ان کو کہہ دو اگر کتاب کو قرآن کو سچی کتاب نہیں سمجھتے تو اس قرآن کی صورتوں جیسے ایک صورت لا کر دکھائے۔ لیکن 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ کفار قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت بھی قرآن کے مطابق نہیں لا کر دکھا سکے، نہیں بنا سکے یہ لوگ۔ اسی وجہ سے کہ قرآن مقدس کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کی طرح ایک آیت ہی نہیں بنا سکتے۔ جب میرے مصطفی ان کو خدا نے ان کو چیلنج کر دیا تھا، اس وقت یہ کفار یہ آیتیں تو نہ لا کر دکھا سکے، لیکن اس وقت یہ تلواریں لے کر آ گئے۔
جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، تو جب یہ کفار آیتیں تو نہ لا کر دکھا سکے تو تب یہ تلواریں لے کر آئے۔ تو اسی وجہ سے یہ قرآن سچی اور مقدس کتاب ہے۔ اگر یہ قرآن کو مقدس کتاب نہیں سمجھتے، 1400 سال گزر چکے ہیں،